ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آفتاب صداقت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پادری اعجاز یوسف۔ ہم آج خدا کے خادم کے وسیلہ سے بہت زبردست خدا کی محافظت کے تعلق سے اور پھر خدا کس طرح سے ہمیں سنبھالتا ہے، ہم اس موضوع پر سیکھ رہے ہیں، اور خدا کے خادم پاسٹر بوئز کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی وساطت سے آج ہم خدا کے کلام کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر صاحب آپ مزید ہمیں اس تعلق سے سکھائیں۔ جی تھینک یو بردر جی۔ میں محافظت کے تعلق سے بھی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر پھر میرے سامنے ایک کویسچن آ گیا۔ جی جس طرح پہلی آیت کی دوسری لائن میں میری کمک کہاں سے آئے گی، جی لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ جی اگر ہم دہنے چلیں گے جی تو پھر خدا ہماری کمک بنے گا، بے شک، پھر خدا سے ہماری کمک آئے گی۔ ایسے ہی ہے۔ اگر ہم ابلیس کے ساتھ چلیں، غیر معبودوں کی پرستش کریں، تو پھر خدا تو نہیں نا ہماری کمک بنتا۔ جی بالکل، ہاں، بالکل پھر خدا ہماری کمک نہیں بننے والا۔ ایسے ہی پھر خدا ہمیں بھولتا نہیں لیکن چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ بھولتا نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں بھول گیا ہے، ہاں، وہ بھولتا نہیں بلکہ چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنا رخ بدل لیتا ہے۔ جی، اور جب قوم بنی اسرائیل دائیں چل رہے تھے، جی یعنی ٹھیک رستے پہ جا رہے درست تھے، ہاں جی، خدا کے بتائے ہوئے رستے پہ جا رہے تھے، جی تو پھر ہمیں ملتا ہے کہ بحر کلزم جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ خداوند کا نظام ہے جی کہ بالکل، جب ہم اس کے ساتھ چلیں گے نا، ایسے ہی ہے۔ دہنے چلیں گے، اس کی مرضی پر چلیں گے، تو پھر بڑے بڑے کلزم جو آج ہماری زندگی میں ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، آج ہماری زندگی میں بڑے کلزم کھڑے ہیں، بالکل ایسا۔ آج ہماری زندگی میں آزمائشوں کے کلزم کھڑے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم بڑبڑاتے ہیں، لیکن پھر خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، پھر بڑبڑاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا وہ حال ہے جو اس وقت قوم بنی اسرائیل کا تھا۔ بے شک، بے شک۔ ہمیں ضرورت ہے کہ دہنے چلنے کی اور اپنا جو نظر ہے وہ خداوند پر رکھنے کی۔ بالکل ایسے، پھر خداوند ہماری کمک ہے۔ ایسے پھر جس طرح زبور نویس اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی، میری کمک خداوند سے ہے، پھر خداوند سے ہماری کمک آئے گی۔ اور آگے اس بات کی ایک اور تصدیق کرتا ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ یہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم آزمائشوں میں جب گرتے ہیں جی تو پھر ہم غیر معبودوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ آج بھی ہماری قوم میں یہ باتیں موجود ہیں۔ میں خصوصی طور پر ناظرین سے بات کرنا چاہتا ہوں، عزیزو، اپنے خداوند پر اس طرح ٹرسٹ کریں جس طرح زبور نویس کہتا ہے کہ نہ تو میں بال دیوتا سے مدد مانگوں گا، نہ استارات سے مانگوں گا، نہ ملکوم سے مانگوں گا، بلکہ میری کمک خداوند سے ہے۔ بے شک آج کا جو دنیاوی ماحول ہے، آزمائشیں ہیں، غربت ہے، روپے پیسے کی کمی ہو گئی، مہنگائی ہے، یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں دہنے سے چلنے سے روکتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں۔ یہ سب ایسی آزمائشیں ہیں کہ جن سے ہم اپنے خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن اگر ہم پر آزمائش آئی ہے، اگر مشکل آئی ہے، تو ہم ایوب کی مانند بنیں، بالکل، کہ جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، ایسا ہی، جس کا سب کچھ چلا گیا، بچے مر گئے، بیوی خلاف ہو گئی، دوست خلاف ہو گئے، ایسا ہی، جائیداد جاتی رہی، اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کو پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، بالکل، کپڑے اس کے تن پہ نہ رہے، بالکل، اور وہ بے گھر ہو کر ایک ویرانے پہ گندی جگہ پہ پڑا ہوا تھا۔ جی، لیکن ان سب باتوں کے، یہ آزمائشیں ہیں جو اس کی زندگی میں آئیں، ایسے ہی ہے، ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا، یہاں پہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کیا ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ جی بالکل،
ब्रदर जी, ये एक ऐसी बात है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हमें चाहिए कि हम भी अयूब की तरह ये बात करें। हम बलाओं से घबरा जाते हैं, आजमाइशों से घबरा जाते हैं। जिस तरह वो कायम रहा, हमें कायम रहने की ज़रूरत है। जिस तरह पौलुस रसूल कायम रहा, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है। वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, जी जी, मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल किया, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। बेशक ये तीनों बातें एक ही बात है, लेकिन वो तीनों मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बात को बयान करना चाह रहा है कि मैं खुदावंद के हुजूर शर्मिंदा नहीं हूँ। जी जी, इस तरह हमें भी ऐसी ज़रूरत है। बिल्कुल, हम आजमाइशों में खड़े रहें, अयूब की मानद बने, लेकिन हम बलाओं को देखकर, आजमाइशों को देखकर तो घबरा जाते हैं। जबकि ज़बूर नवीस कहता है कि वो खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। और हम अपनी जान की फिक्र करते रहते हैं कि हमारी जान बच जाए। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो तो हम बड़ी कोशिश करते हैं। तो खुदा का बंदा कहता है कि वो तेरी जान को भी महफूज रखेगा। हालेलुया। मैं आखिरी आयत के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। जी जी, कि लिखा है खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। बेशक बेशक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ कि हम दुआ करते हैं, बिलीवर्स जो हैं वो दुआ ज़रूर करते हैं जब भी कहीं सफ़र पे जाते हैं या सफ़र से वापस आते हैं। जी बिल्कुल, तो वो शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन ये खुदावंद का ये वादा है कि खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। बिल्कुल, अब का मतलब ये है कि जब से हम खुदावंद के सुपुर्द अपने आप को कर देंगे, जी बिल्कुल, उस वक्त से खुदावंद तेरी आमदो रफ्त में तेरी क्या करेगा? हिफाजत करेगा। बेशक। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का ईमान हमने इस ज़बूर नवीस का देखा, जी जी, कि वो हैकल की ज़ियारत के गीत को इस तरह गा रहा है, अपने ईमान का इजहार कर रहा है, फिर उसकी तस्दीक कर रहा है। जी जी, काश के हमारा जिंदा ईमान खुदा इस तरह की कुदरत के साथ हमारी मुहाफ़ज़त करता है। जी, हमारा ईमान भी ऐसा हो बेशक कि हम दूसरे जो देवता आज हमारे तरफ खड़े हैं चारों तरफ, जी जी, कई बार दौलत का इतना बड़ा देवता खड़ा होता है कि हम डामाडोल हो जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, ऐसे ही है, थोड़ा सा कई बार चोरी भी कर लेते हैं। जी जी, हाँ, गलत बयानी कर देते हैं, लालच कर लेते हैं। जी जी, और ये देवता जो हैं ये हमें गुनाह की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और काश ऐसा हो कि हम भी इस तरह कहें कि मेरी कुम्मक कहाँ से है? मेरी कुम्मक खुदावंद से। बेशक। तो जिंदा खुदा की जो फिर मदद है, जो कुव्वत है, जो बरकत है, वो फिर हमारी ज़िंदगी में आ सकती है। जी अजीज़ नाज़रीन, हम आज के दिन ज़बूर 121 के ताल्लुक़ से खुदा के मुक़द्दस कलाम में से, खुदा के खादम के वसीला से सीख रहे हैं कि खुदा हमारा हर हाल में मुहाफ़िज़ है। हमें बहुत सारी फ़िक्रें घेरे रहती हैं, हम फ़िक्रों में गिरे हुए ज़िंदा खुदा के हाथ के मुंतज़र रहते हैं। लेकिन जो शख्स अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करता है और बुजुर्ग दाऊद की तरह ये कहता है कि मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी, वजाहत कर दी खुदा के बंदा ने कि मेरी कुम्मक आएगी कहाँ से? किसी देवता से नहीं, किसी और जगह से नहीं, बल्कि उस खुदा से जिसने ज़मीन आसमान को बनाया है। ये तारुफ जो ज़िंदा खुदा का है, ये तमाम दुनिया के देवताओं से ज़िंदा खुदा को अलग कर देता है। क्योंकि दीगर अक़वाम में देखा जाए तो, मज़ाहब में देखा जाए तो कहा जाता था कि फ़लाँ चीज़, आसमान का देवता अलग है, ज़मीन का देवता अलग है, बहार का देवता अलग है, ख़ज़ां का देवता अलग है, फसलों का देवता अलग है। लेकिन जब खुदा के कलाम में बारहा ये कहा जाता है कि हमारा खुदा वो ज़िंदा खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और खुदा के खादम ने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये बताया है कि फिर उस खुदा के तारुफ में और भी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें वो अपने लोगों के पाँव को फिसलने नहीं देता। वो मुहाफ़िज़ ऐसा है जो ऊँघने का नहीं। सिकंदर आज़म जिसने पूरी दुनिया को बहुत छोटी उम्र में फतह किया, उसने अपनी फ़ौज को एक मुकाम पे कहा कि आप सब आराम करें, सो जाएं, क्योंकि मैं जाग रहा हूँ।
میں ایز اے لیڈر جاگ رہا ہوں، آپ سو جائیں۔ وہ تو شاید ایک رات اپنی فوج کے لیے جاگا، مگر جس معبود کو، جس زندہ خدا کو ہم مانتے ہیں عزیز ناظرین، وہ فرماتا ہے کہ وہ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنے لوگوں کی محافظت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر خاص بات کہ تیرا خدا جو ہے وہ تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ خدا کے خادم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اس کے ہاتھ پر تکیہ کریں، کیونکہ داہنا ہاتھ کتاب مقدس میں متعدد مقامات پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوت کی نشانی ہے، یہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور زبور نویس اس زبور کے تعلق سے، اس زبور کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا داہنا ہاتھ ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ زندہ خدا اپنے ایمانداروں کے داہنے ہاتھ پر سائبان کی طرح سنبھالتا ہے۔ یہاں پر عبرانی زبان کا لفظ ازری استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے چیزوں کو محفوظ رکھنا، اور زندہ خدا ایمانداروں کو ایسے ہی محفوظ رکھتا ہے جس طرح خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ وہ ہر آمد و رفت میں آپ کا محافظ ہے۔ عزیز ناظرین، تبھی آج کے دن وہ آپ کا محافظ ہو سکتا ہے جب آپ اپنا آپ اس کے حضور بزرگ داؤد کی طرح پیش کریں گے۔ سو ہم پادری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے آج قیمتی وقت دیا تاکہ ہم خدا کے اس بڑے بھید کو جاننے کے قابل ہو سکے۔ سو آئے عزیز ناظرین، ہم خداوند کے حضور جھکیں، اور جتنے بھی ناظرین میں بیمار یا کسی بھی طرح کی مشکل کا شکار ہیں، آپ ہمارے ساتھ متفق ہوں تاکہ خداوند آج آپ کی زندگی میں بڑا کام کرے۔ جو کسی غم میں ہے تو خداوند آپ کو تسلی دے۔ سو آئے سب خداوند کے حضوری میں جھکیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بہت شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے، جس میں پاک خدا تیرے مقدس کلام کو سیکھا ہے کہ تو ہمارا محافظ ہے، تو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ ہر لحاظ سے ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، آج کی صبح آپ کی پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جتنے ناظرین کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اپنے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کی تاثیر کے وسیلہ سے سب کو بحال کیجئے۔ ان کی زندگیوں سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی درد، تکلیف، مشکل تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہے۔ اے قادر مطلق خدا، التجا کرتے ہیں ہر طرح کے بلڈ پریشر کے اثرات، ہر طرح کے خداوند پاک خدا شوگر کے اثرات، ہر طرح کے خداوند کینسر کے اثرات، ہر طرح کی رسولیاں بھی تیرے نام کے وسیلہ سے جاتی رہیں۔ اور پاک خدا جتنی درخواستیں ہم تک پہنچی ہیں، خداوند تیرے دونوں خادم متفق ہو کر آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ایمان کے مطابق ان کو عطا فرما۔ مہربان خدا، آج کا سارا دن ہمارے ساتھ رہ اور بڑی برکت عطا فرما۔ جتنے عزیز بہنیں، بھائی، بچے اپنے کام کاج کے لیے یا حصول تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، ہر ایک کو بڑی برکت عطا فرما۔ ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے آنرز کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے تیرے حضور سے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے اور التجا کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو اور اس چینل کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ پادری اعجاز یوسف کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی صبح میں۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن۔